السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرہ اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم، سبحان اللہ۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرہ یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جانفزا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا یوں نغمہ سراں ہیں، بارگاہ سیدہ کائنات میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج ہم اور آپ سرکار دو جہاں، امام الانبیاء، سید المرسلین، مالک کائنات،
مختار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی سب سے چہیتی شہزادی، سبحان اللہ، جنہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جو کائنات کی سیدہ ہیں، مخدومہ ہیں، معظمہ ہیں، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، شہزادی رسول، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا عنا، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی ابیہا الکریم وعلیہا وعلی بعلیہا کی بارگاہ پروقار میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین، اور ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین، کون سیدہ کائنات خاتون جنت؟ وہ سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہ ساری کائنات میں سب کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، اور میرے آقا کی نسل پاک چلی خاتون جنت سے۔ سب کی نسل چلی اور چلتی ہے بیٹوں سے چلتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ ان کی نسل پاک چلی تو ان کی مقدس شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا سے چلی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو بتانا یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن میں کہیں اس طور پر رسول سے برابری کا خیال نہ آ جائے، اس لیے اس میں فرق کر دیا گیا۔ سب کی نسل چلے گی لڑکے سے، نبی کی نسل چلے گی نبی کی شہزادی سے، اس لیے کہ تم میں کوئی ایسا نہیں جو نبی تو نبی ہے، نبی کے تلوے پاک سے لگی ہوئی نالین پاک اور اس نالین پاک سے لگے ہوئے ذرے کے برابر بھی کوئی ہو جائے۔ کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کی طرح کوئی نہیں، اس لیے سب کی نسل چلی لڑکے سے، بیٹے سے، اور میرے آقا کی نسل چلی نبی کی شہزادی سے۔ تو وہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی فرماتے ہیں، اے خاتون جنت، اے بیٹی فاطمہ، تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، اور تمہاری خوشی سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی خاتون جنت خوش ہو جائیں تو خدا راضی ہو جائے، خاتون جنت کو اذیت پہنچے تو معاذ اللہ پھر خدا کا غضب نازل ہو جائے۔ تو وہ خاتون جنت ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، آواز دینے والا آواز دے گا، منادی ندا کرے گا، اے محشر والو، اپنی نظریں جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، نبی کی شہزادی فاطمہ زہرا گزرنے والی ہے، فاطمہ زہرا گزرنے والی ہیں۔ اور سب نظریں جھکا لیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، 70,000 باندیوں کے ساتھ، اور وہ ساری باندیاں جنت کی حوریں ہوں گی، 70,000 حوروں کے ساتھ خاتون جنت کی سواری گزرے گی، اور پل صراط سے ایسے گزرے گی جیسے بجلی کوندتی ہے، اور اس پار سے اس پار سواری ہو جائے گی۔ وہ شان و عظمت ہے نبی کی مقدس شہزادی کی شان، وہ عظمت ہے نبی کی مقدس شہزادی کی۔ تو جس رسول کی شہزادی کا یہ عالم ہے، پھر اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ خاتون جنت ہیں، وہ سیدہ کائنات ہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے،
میں تم لوگوں سے دین کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، اس کا میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، قرآن پاک ہم سے آپ کے قرابت دار کی محبت کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں جس سے محبت کا مطالبہ ہم سے قرآن کر رہا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن سے قرآن نے محبت کا مطالبہ کیا ہے وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، یعنی اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جن سے محبت کا مطالبہ قرآن کر رہا ہے، اور قرآن کو ماننا، قرآن پر عمل کرنا، یہی تو دین ہے، یہی تو ایمان ہے۔ تو کہنا ہوگا علی کی محبت دین ہے، فاطمہ کی محبت دین ہے، حسن کی محبت دین ہے، حسین کی محبت دین ہے۔ کہنا ہوگا علی کی محبت ایمان ہے، فاطمہ کی محبت ایمان ہے، حسن کی محبت ایمان ہے، حسین کی محبت ایمان ہے۔ حق یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اللہ اکبر، رسالت، حیدری، مصطفیٰ کے حضور ہندوستان، خلیفہ حضور زیر ہندوستان، سبحان اللہ۔ اہل بیت کی شان کیا ہے؟ اہل بیت یعنی نبی کا گھرانہ، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ تو سنیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم 3 چیزوں کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور تمہارے دین کی حفاظت کرے گا۔ 3 چیزوں کی اگر حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی حفاظت کرے گا اور تمہاری دنیا کی حفاظت کرے گا۔ تو اور بندے کو کیا چاہیے؟ بندے کو اور کیا چاہیے؟ سب سے بڑھ کر کے تو دین ہے، اور دین کے ساتھ پھر دنیا بھی مل جائے، اور جس کی حفاظت اللہ کرے تو پھر اس میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا 3 چیزوں کی حفاظت تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی حفاظت کرے گا، تمہاری دنیا کی حفاظت کرے گا، اور اگر ان 3 چیزوں کو ضائع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور تمہارے دین کو برباد کر دے گا، حفاظت نہیں فرمائے گا۔ تو کیا 3 چیزیں ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک اسلام کی عزت، ایک اسلام کی عزت، دوسرے میری عزت، اور تیسرے میرے اہل بیت کی عزت۔ یعنی اگر چاہتے ہو تمہارا دین بھی صحیح رہے، تمہاری دنیا بھی صحیح رہے، تو اسلام کی عزت کرو، نبی کی عزت کرو، نبی کے اہل بیت کی عزت کرو، اور اس کی عزت اگر تم نے کر لی تو تمہارے دین کی، تمہاری دنیا کی حفاظت اللہ کرے گا۔ تمہاری دنیا بھی تم سے نہیں جائے گی، تمہارا دین بھی تم سے نہیں جائے گا، یعنی دنیا میں بھی شاد و آباد رہو گے، اور مرنے کے بعد کل میدان محشر میں بھی جاؤ گے تو شاد و آباد رہو گے، اور انشاءاللہ ان کے صدقے میں جنت کا دولہا بنا دیے جاؤ گے۔ تو اسلام کی عزت، نبی کی عزت اور اہل بیت کی عزت، یہ 3 چیزیں نبی نے بتائی ہیں۔ اسلام کی عزت کیا ہے؟ یعنی جس کا حکم اللہ نے دیا ہے ہم اسے مانیں، قرآن ہے ہمارا، قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں، احادیث مبارکہ میں جو حکم نبی نے دیا ہے، ان سب چیزوں کی ہم قدر کریں، اسلام کی عزت کریں، اسلام کی عزت کریں، اور رسول کی عزت کریں، اور اہل بیت کی عزت کریں۔ تو ان 3 چیزوں میں، اسلام کی عزت میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے درجے متعین کیے ہیں، جن کچھ چیزوں کے کرنے کے لیے اور کن چیزوں سے بچنے کے لیے درجے متعین کیے گئے ہیں۔ جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ جائز چیزیں ہیں، جو چیزیں کرنے والی ہیں مستحب چیزیں ہیں، جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ سنت ہیں، جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ واجب ہیں، جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ فرض ہیں، جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ ضروریات
ضروریات دین میں سے ہے، یعنی یہ درجے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ضروریات دین میں سے یعنی ایمان اور عقیدہ ہے۔ پھر جو ضروری چیز ہے وہ فرض ہے، پھر جو ضروری چیز ہے وہ واجب ہے، پھر جو ضروری چیز ہے وہ مستحب ہے، پھر اس کے بعد سنت ہے، پھر اس کے بعد مستحب ہے، پھر جائز کام ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ ناجائز چیزیں ہیں، مکروہ چیزیں ہیں، مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، اور اسی طریقے سے کفر ہے، شرک ہے، گمراہیت ہے۔ جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ضروریات دین یعنی ایمان و عقیدہ صحیح ہو، اور اس کے علاوہ جو کفر و شرک کی باتیں ہیں ان سے ہم دور رہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ تو اسلام کی عزت سب سے پہلے اگر کرنا چاہتے ہو تو ایمان صحیح کرو، عقیدہ صحیح کر لو، اور جو کفر و گمراہیت ہے ان سے دور ہو جاؤ، کافروں سے دور ہو جاؤ، مرتدوں سے دور ہو جاؤ، وہابیوں سے دور ہو جاؤ۔ یعنی وہابیوں سے اس لیے بچو گے کہ یہ گستاخ رسول ہے، دیوبندیوں سے اس لیے دور رہو گے کہ یہ نبی کا گستاخ اور بے ادب ہے۔ تو اس میں اسلام کی عزت ہے اور اس میں نبی کی عزت ہے۔ جب اس میں اسلام اور نبی کی عزت ہے تو قسم خدا کی نبی بھی راضی ہوں گے، خدا بھی راضی ہوگا، اور جب یہ اس پر تمہارا عمل ہوگا تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہارا دین بھی سنور جائے گا۔ اور اہل بیت کی عزت کو نبی نے فرمایا، ان تین چیزوں کو فرمایا کہ اپنے اوپر لازم کرو، اس کی حفاظت کرو۔ تو اسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کی عزت کیسے ہوگی، نبی کی عزت کیسے ہوگی، اہل بیت کی عزت کیسے ہوگی۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایمان و عقیدہ صحیح کریں، پھر کفر سے بچیں، پھر اس کے بعد ہم فرض کی ادائیگی کریں، حرام سے بچیں، پھر اس کے بعد واجب کو اپنائیں اور مکروہ تحریمی سے بچیں، سنت کو اپنائیں، مستحب کو اپنائیں اور مکروہ چیزوں سے بچیں۔ تو یہ سب درجے ہیں، اور کوئی تقوی اختیار کرتا ہو، کوئی جو ہے متقی پرہیزگار بنتا ہو، سارے اعمال کرے، مگر ایمان و عقیدے کے معاملے ہی میں اگر پلپلا ہو جائے، اس میں ہی نرم ہو جائے، اس میں ہی اگر وہابیوں سے سازگارڈ کر لے تو وہ پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہو گیا، اب اس کی باقی چیزیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں کی اصل یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الحصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الحصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو اس میں اسلام کی عزت ہے، اس میں نبی کی عزت ہے، اور اہل بیت کی عزت ہے، اور اہل بیت کے گستاخوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے بھی ہمیں دور رہنا ہے۔ اہل بیت میں کون ہے؟ امام علی مقام امام حسن ہے، امام علی مقام امام حسین ہے، حضرت سیدنا سرکار امام زین العابدین ہیں، سرکار غوث اعظم ہیں، سرکار غریب نواز ہیں، سرکار صابر پاک ہیں، سرکار محبوب الہی ہیں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں۔ یہ اللہ والے، یہ سب نبی کے شہزادے ہیں، نبی کے گھرانے والے، اہل بیت والے ہیں۔ تو ان کی عزت بھی کریں گے اور ان کے دشمنوں سے ہم علیحدہ بھی رہیں گے، تب جا کر کے اہل بیت کی عزت مانی جائے گی۔ اور گستاخ غوث اعظم سے ملو بھی، گستاخ امام حسین سے ملو بھی، گستاخ غریب نواز سے سمجھوتا بھی کرو، تو پھر اہل بیت کی عزت نہ ہوئی، اہل بیت کی قدر نہ ہوئی۔ اور اہل بیت کی قدر ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ گھرانہ ہے جس گھر میں بے اجازت، جس کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے حدیث پاک سنیے، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ کون خاتون جنت ہیں؟ کون فاطمہ زہرا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت ہی خوشی اور مسرت کے عالم میں تشریف لائے، چہرہ جگمگا رہا تھا۔ راوی کا بیان ہے جیسے آسمان پہ چاند بالکل چمکتا ہوا ہو، یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے مثال دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج چہرہ مبارکہ پر خوشی کے بہت زیادہ آثار نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اتنی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے میرے چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ کے ساتھ میری شہزادی، چہیتی شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا کا رشتہ جوڑ دیا ہے، رشتہ ازدواج جوڑ دیا ہے۔ اور اس رشتے کی خوشی میں اللہ نے جنت کے داروغہ حضرت رضوان کو حکم دیا کہ جنت میں جاؤ، اور جانے کے بعد جنت میں جو درخت ہے اس درخت کا نام طوبہ ہے، طوبہ، اس درخت کا نام طوبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ فرمایا نا، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار کا شعر ہے کہ طوبہ میں سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ درخت کا نام طوبہ ہے، جنت کے درخت کا نام۔ تو اسی طوبہ درخت کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طوبہ میں سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ تو جنت کے درخت کا نام طوبہ ہے۔ تو اللہ نے حضرت رضوان داروغہ جنت کو حکم دیا کہ طوبہ درخت کو پکڑ کر کے ہلاؤ، پکڑ کے ہلاؤ، اور پتے جو گرے تو فرشتے نے ہلایا اور اس سے پتے گرے۔ فرمایا نبی نے کہ اتنے پتے گرے جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اتنے پتے گرے، جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اتنے پتے طوبہ درخت کے جھاڑنے سے گرے۔ پھر اللہ نے اس طوبہ درخت کے نیچے نور کے فرشتے پیدا فرمائے، اتنے ہی فرشتے پیدا فرمائے، اتنے ہی فرشتے پیدا فرمائے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک پتا دے دیا، ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک پتا دے دیا، اور بتا دیا یہ نبی کے گھرانے اہل بیت سے محبت کرنے والے کو یہ پتا دیا جائے گا۔ جتنے قیامت تک نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے سب کے نام کا پتا جھاڑ دیا گیا، فرشتے کو دے دیا گیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ فرشتہ پتا لے کر کے آواز دے گا، جس پتے پہ جس کا نام لکھا ہوگا اس کو بلایا جائے گا، اور اس اہل بیت کے چاہنے والے کو وہ پتا دے دیا جائے گا۔ اور اس پتے پہ لکھا کیا ہوگا؟ اس پتے پہ لکھا ہوگا جاؤ جہنم سے تمہارے لیے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت خاتون جنت، خلیفہ حضور زیر ہندوستان، خلیفہ حضور زیر ہندوستان، فاطمہ کر خاتمہ، یا فاطمہ۔ اور کیا انعام چاہیے؟ محبت کے بدلے میں ہم محبت کر تو لیں اہل بیت سے، نبی کے گھرانے سے محبت تو ہو جائے، تو یہ انعام کہ پہلے ہی سے محبت کرنے والوں کے نام کا پتا تیار ہے، فرشتہ لے کر کے موجود ہے، کل قیامت کے دن وہ پتا مل جائے گا اور اس پر جہنم سے رہائی کا پروانہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ اب اسے سنیے۔ کچھ لوگ آج کل جو ہے ایسا کہنے لگے، الحمدللہ خانقاہ حشمتیہ سے اہل بیت کی محبت کا درس تو ہمیشہ دیا گیا، مگر جب اس زمانے میں کچھ ناسبی صفت لوگ پیدا ہو گئے تو پھر اور اچھے انداز میں اور صحیح طریقے سے اہل بیت کی محبت کا درس دیا جانے لگا، کتابیں چھاپی جانے لگی، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا اور کچھ لوگ یہ کہنے لگے معاذ اللہ رب العالمین یہ تو رافضی ہوتے جا رہے ہیں، معاذ اللہ یہ تو رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ابے بے وقوف، اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، اہل بیت کی سچی محبت کا نام سنیت ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہوگی تو سنی ہوگا،
اور اگر ان سے دشمنی ہوگی قسم خدا کی جہنم میں جائے گا۔ یہ محبت اہل بیت رافضیت نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے، وہ انعام ہے، خدا کی توفیق ہے، یہ خدا کا وہ عظیم تحفہ ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے۔ سنیے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے انعام کیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، خدا فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم لوگوں سے دین کی تبلیغ پر اجرت نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی محبت۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔ حدیث سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ محبت میں اور زیادتی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ یہ محبت برقرار رکھے، اسی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اسی محبت میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی۔ اہل بیت کی محبت میں مرنا شہادت کی موت ہے، اور جب شہادت کی موت مل جائے گی تو پھر کیا عالم ہوگا کہ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر۔ تو فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی، اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے، اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، خبردار ہو کر سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوگا، وہ ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے جائے گا اہل بیت کی محبت میں۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر، خوب اچھی طرح سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اسے حضرت عزرائیل علیہ السلام اور پھر منکر نکیر جنت کی بشارت دیں گے، جنت کی بشارت ملے گی، شہید کی موت مرے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ایمان کامل کے ساتھ جائے گا۔ منکر نکیر اور حضرت ملک الموت جنت کی بشارت دے رہے ہوں گے۔ اور سنیے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجها، آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن دولہا کے گھر بھیجی جاتی ہے، جنت میں ایسے روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو سجا کر کے دولہا کے گھر بھیجا جاتا ہے، ویسے ہی اہل بیت کے چاہنے والوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا۔ اور پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، جان لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، فرشتے قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ اچھا
پھر اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ. رافضیت نہیں ہے یہ، سنو حدیث پاک، خبردار ہو کر سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ مسلک اہل سنت و جماعت پر فوت ہوا. وہ سنی بن کر کے مرا، وہ سنی ہو کر کے دنیا سے گیا، وہ سنی ہو کر کے دنیا سے گیا، شہادت کی موت ملے گی، اہل بیت کی محبت میں مرے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ تائب ہو کر کے، توبہ کرنے والا ہو کر کے دنیا سے جائے گا، کامل ایمان لے کر کے دنیا سے جائے گا. فرشتے جنت کی بشارت دے رہے ہوں گے، اور دلہن کو جیسے دولہا کے گھر بھیجا جاتا ہے ویسے محب اہل بیت کو جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا. اور اس کے لیے قبر میں جو ہے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، اور وہ دنیا سے سنی بن کر کے جائے گا. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یہ اہل بیت کی محبت رافضیت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت یہ سنیت ہے. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. مدح خان اہل بیت، اہل بیت کی مدح و سرائی کرنے والا حقیقت میں نبی کی تعریف کرنے والا ہے، نبی کی شان بیان کرنے والا ہے. تو جس کے دل میں ایمان جتنا مضبوط اور قوی ہوگا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت اتنی ہی زیادہ ہوگی. میدان حضور شیر ہندوستان زندہ باد، میدان حضور شیر ہندوستان زندہ باد، حضور شیر ہندوستان. اور جو یہ تو محبت والوں کے لیے مل گیا، یہ محبت والوں کے لیے یہ مزدہ ہے. اور جو دشمنی میں جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور رکن شامی یا رکن یمانی کے درمیان روزہ رکھتے ہوئے، روزہ رکھنے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے ظلماً قتل کر دیا جائے، یعنی اسے کوئی ظلم کے طور پہ مار دے، روزہ بھی رکھے ہوئے ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کے قریب میں ہو، اتنی پاک مقام پر ہو، پھر بھی اگر وہ مر گیا ایسی حالت میں اور اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہے تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. مطلب کیا ہوا؟ نماز پڑھ رہا ہے مگر جنت نہیں پائے گا، روزہ رکھ رہا ہے جنت نہیں پائے گا، وہ خانہ کعبہ میں مر رہا ہے مگر جنت میں نہیں جائے گا، حجر اسود کے پاس مر رہا ہے جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی دشمنی دل میں ہے. تو اہل بیت کی دشمنی میں کوئی خانہ کعبہ میں بھی مرے تو وہ جہنمی ہوگا، اور اہل بیت کا چاہنے والا دنیا کے کسی کونے میں مرے تو وہ شہادت کی موت مرے گا. تو یہ ہے محبت و عداوت کا فرق. یعنی فیصلہ حدیث نے کر دیا اگر جنت چاہیے تو اہل بیت سے محبت کر لو، جہنم میں جانا ہے تو ان سے دشمنی کر لو. اہل بیت کی محبت جنتی بنا دیتی ہے اور اہل بیت کی دشمنی جہنمی بنا دیتی ہے. جب اہل بیت کی یہ شان ہے تو پھر میرے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ تو نبی سے سچی محبت کر لو گے، قسم خدا کی یہاں بھی کامیابی ہے وہاں بھی کامیابی ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو جنت رسول کی، یہ گھرانہ رسول کا اور یہ عاشق رسول کے. تو جنت میں وہی جائے گا جو نبی کا عاشق ہوگا، اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا. اور رافضیت یہ اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے، وہ تو جھوٹی محبت دکھاتے ہیں، وہ تو دکھاوے کی محبت کرتے ہیں.
وہ سینہ پیٹتے ہیں، وہ ماتم کرتے ہیں، وہ سینہ پیٹتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی معاذ اللہ برائی کرتے ہیں اور تبرہ کرتے ہیں۔ اہل بیت کا سچا چاہنے والا اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور اسی لیے نبی نے فرما دیا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اہل بیت کشتی کی مانند ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ کی۔ تو فرمایا اعلیٰ حضرت سرکار نے کہ یہ اہل بیت کی محبت ایسی ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اور اس فرمایا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبت آل اطہار کے بارے میں متواتر حدیثیں، بلکہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے فرما دیجئے اے لوگو اس دعوت حق پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر رشتے کی الفت و محبت۔ اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی محبت بحمد اللہ تعالی مسلمان کا دین ہے۔ اہل بیت کی محبت بحمد اللہ تعالی مسلمان کا دین ہے، اور اس سے محروم ناصبی خارجی جہنمی ہے۔ اس سے محروم کون ہے؟ ناصبی خارجی جہنمی ہے والعیاذ باللہ تعالی، مگر محبت صادقہ، محبت یہ ایمان جو ہمارا دین ہے یہ اہل بیت کی محبت صادقہ، سچی محبت، نہ کہ روافض کی سی محبت کاذبہ، رافضیوں جیسی محبت کاذبہ نہیں۔ تو اہل سنت جو نبی سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ سچی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت رافضیت نہیں ہے، یہ محبت سنیت ہے۔ یہ محبت ہے تو سنی ہو، اگر یہ محبت نہیں ہے تو سنی ہی نہیں ہو۔ بلکہ حضور نے حکم دیا ہے، حضور نے حکم دیا ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ محبت سکھا رہے ہیں، شیر ہندوستان محبت اہل بیت سکھا رہے ہیں، رافضیت نہیں ہے۔ ان کے شہزادے سنابل ملت ہو، شمائل ملت ہو، یہ اہل بیت کی محبت سکھا رہے ہیں، یہ حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں، یعنی خود بھی محبت کرو اور لوگوں کو بھی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، یہ نبی کا فرمان ہے۔ یہ نبی کے فرمان پر، حدیث پاک پر عمل ہے، اور ہم قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں، احادیث مبارکہ پر بھی عمل کرتے ہیں، اور مرتے دم تک ہم انشاءاللہ تعالی یہ کہتے تھے، یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے رہیں گے، یہ پڑھتے تھے، یہ پڑھتے ہیں اور یہ پڑھتے رہیں گے کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔